بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی 40 برس کی عمر میں رفاقہ بنت بطوبل سے شادی کر لی۔ رفاقہ بانجھ تھیں۔ حضرت اسحاق نے دعا کی تو اللہ نے آپ کو جڑواں بچے عطا کیے۔ یہ دونوں لڑکے تھے۔ آپ نے بڑے لڑکے کا نام اسیور رکھا جو کہ عرب میں ایس کے نام سے مشہور ہیں اور آپ ہی روم کے والد کہلاتے ہیں۔ دوسرے صاحبزادے جو کہ اپنے بھائی کے بالکل ہم شکل تھے، ان کا نام یعقوب رکھا جن کی طرف بنو اسرائیل منسوب ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب معمر و ضعیف ہو گئے تو آپ کی بینائی کمزور ہو گئی، تو آپ ایک دن آپ نے اپنے بیٹے سے کھانا کھانے کی خواہش ظاہر کی اور حکم دیا کہ شکار کر کے لاؤ، اسے ذبح کرو اور میرے لیے کھانا بناؤ تاکہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ اس شکار کے لیے چلے گئے تو آپ کی بیوی نے جلدی سے 2 عمدہ بکریوں کو ذبح کیا اور کھانا تیار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ رفقہ چاہتی تھی کہ باپ کی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کو مل جائے، چنانچہ حضرت اسحاق نے کھانا تناول کیا اور یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی، یا رب العالمین اسے اپنے بھائیوں میں قدر و منزلت کے اعتبار سے فوقیت عطا فرما اور اس کے قبائل و نسل میں نبوت عطا فرما اور کثرت اولاد اور رزق سے مالا مال فرما۔ کچھ ہی دیر میں ایس بھی شکار کر کے حاضر خدمت ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ مخصوص دعا یعقوب حاصل کر چکے ہیں اور ان کو بہت غصہ ہے اور دھمکی دی کہ والد کے وصال کے بعد میں یعقوب کو قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد اسحاق علیہ السلام نے ایس کو بھی مخصوص دعا کے علاوہ اولاد کے لیے عمدہ زمین، پھلوں اور رزق کی فراوانی کی دعا فرمائی۔ ماں نے جب بیٹے ایس کے ارادے کو بھانپ لیا تو یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک سرزمین حران میں اپنے ماموں لابان کے پاس چلا جائے اور وہاں جا کر ان کی بیٹی سے شادی کر لے۔ رفقا نے ساتھ ہی اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی سفر کی اجازت لے دی اور یوں حضرت یعقوب علیہ السلام رخت سفر باندھ کر روانہ ہو گئے۔ ایک دن کہ جب آپ حالت سفر میں تھے، رات ہو گئی اور پھر آرام کی خاطر ایک جگہ لیٹ گئے۔ آپ نے ایک پتھر کا سرہانہ بنایا اور سو گئے۔ ابھی آپ سوئے ہی تھے کہ آپ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی آسمان سے زمین تک ہے اور فرشتے اس سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھتے اور اترتے ہیں۔ اللہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے یعقوب، میں بہت جلد اس سرزمین کو تیرے اور تیری اولاد کے لیے بابرکت بنا دوں گا اور تجھے اولاد کثیر عطا فرماؤں گا۔ یہ زمین تیری اور تیرے بعد آنے والی نسلوں کے لیے مختص ہوگی۔ آپ نے یہ خواب دیکھا اور بیدار ہو گئے۔ آپ نے منت مانی کہ اگر بخیر و عافیت اپنے اہل خانہ کے ہاں لوٹ آیا تو اس جگہ پر عبادت الہیہ کے لیے عبادت خانہ تعمیر کروں گا اور اللہ تعالیٰ جو بھی رزق عطا فرمائے گا اس کا 10واں حصہ اسی کے نام پر وقف کروں گا۔ ناظرین، آپ نے جس پتھر کو سرہانہ بنایا تھا اس پر تیل لگا کر نشان زدہ کر دیا تاکہ اس کی شناخت اور پہچان باقی رہے۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس عین اسی جگہ تعمیر فرمایا گیا ہے جو کہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے۔ چنانچہ آپ سفر کرتے ہوئے اپنے ماموں کے ہاں پہنچے۔ آپ کے ماموں کی 2 صاحبزادیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ راحیل حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی جبکہ لیا ضعف بصارت کا مرض رکھتی تھی۔ آپ نے اپنی والدہ کا پیغام ماموں کو دیا اور فرمایا آپ راحیل کی شادی میرے ساتھ کر دے۔ آپ نے راحیل کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ایک تو وہ حسن و جمال کا پیکر تھیں اور دوسرا آپ کو وہ پہلی نظر میں ہی بلی محسوس ہوئی۔ آپ کے ماموں شادی کے لیے راضی تو ہو گئے مگر ساتھ ہی ایک شرط عائد کر دی کہ پہلے 7 برس تک میری بکریاں چرواؤ، پھر نکاح کی کوئی صورت بن سکتی ہے۔ آپ نے شرط قبول فرمائی۔ یوں 7 سال تک آپ نے اپنے ماموں کی بکریوں کی پرورش کرتے رہے۔ جب 7 سال مکمل ہوئے تو آپ کے ماموں نے ضیافت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو جمع کر کے حضرت یعقوب کی شادی کر۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام جب شف زواف گزارنے کے لیے اپنی دلہن کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں راحیل کی بجائے لیا تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ صبح اپنے ماموں سے شکایت کرنے لگے کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں نے آپ سے راحیل سے شادی کا کہا تھا مگر آپ نے
لیا کو میرے ساتھ باندھ دیا ہے۔ ماموں نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی بیاہ دی جائے۔ ہاں اگر تم چھوٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 سال تک ہماری بکریاں چرواؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منشاء الہی سمجھتے ہوئے مزید 7 سال بکریاں چرانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے 7 سال بعد جب نکاح کا مطالبہ کیا، آپ کی شادی لیا کی چھوٹی بہن راحیل سے کر دی گئی۔ یہاں ایک بات اہم ہے، ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت 2 بہنوں کا نکاح میں لینا ان کے دین میں جائز تھا۔ بعد ازاں تورات شریف کی شریعت میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل سے شادی کرنے کے لیے 14 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چرانا قبول کیا۔ روایات میں ہے کہ آپ کی راحیل سے شادی تو ہو گئی مگر ان کے ہاں اولاد پیدا نہ ہوئی۔ آپ کے ماموں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک باندھی دی۔ لیا کی جو باندھی دی گئی اس کا نام زلفی اور راحیل کو جو باندھی دی گئی اس کا نام بلحی تھا۔ اللہ نے لیا سے ضعف اور حسن و جمال کے فقدان کو اولاد کی نعمت سے پورا فرمایا اور لیا کو کئی بیٹوں سے نواز دیا، جبکہ راحیل جو حسن و جمال میں اپنی مثال لاب تھی ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ راحیل جب اپنی بڑی بہن لیا کی اولاد دیکھتی تو دل سے آہیں نکلتی۔ چنانچہ ایک دن آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی باندھی بھلجی اپنے شوہر یعقوب کو ہبہ کر دیتی ہوں، جو ان سے اولاد ہوگی اس سے اپنا دل بہلاؤں گی۔ آپ علیہ السلام نے باندھی بلحیہ سے وطی کیا تو اس کے بطن سے یکے بعد دیگرے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ لیا کو یہ بات ایک آنکھ نہ بائی، اس نے بھی اپنی باندھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ راحیل کے لیے یہ عمل پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔ محرومی اولاد کی وجہ سے آپ روزانہ اداس رہنے لگیں۔ ایک دن آپ نے روتے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے حضور فریاد کی کہ اے رب العالمین، مجھے بھی بیٹے کی نعمت سے مالامال کر دے۔ اللہ نے آپ کی فریاد سن لی اور یوں آپ کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا جو عظمت و شرافت کا پیکر، حسن و جمال کا منبع، یعنی جنہیں دنیا یوسف علیہ السلام کے نام سے جانتی۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام 20 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چراتے رہے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس کے 1 یا 2 سال بعد وہاں سے اپنا کنبہ لے کر ہجرت کر کے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمارے دین اسلام پھیلانے کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔